نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹرینیں الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں سے سفر کرتی ہیں اور عاشقان رسول امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کراچی عالمی مدنی مرکز حاضری دیتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ماہ کے قافلے میں سفر کرتے ہیں، 12 دن کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں، 3 دن کے لیے سفر کرتے ہیں اور مدنی مذاکروں میں اور تربیتی حلقوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اسپیشل ٹرین کی بکنگ کے لحاظ سے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی ڈویژن یا شہر کی طرف سے اپنے طور پر اسپیشل ٹرین کا اعلان کرنے کی اجازت تنظیمی طور پر نہیں ہے جب تک پاکستان مشاورت آفس کی طرف سے تاریخ اوکے نہ ہو، اس کا اعلان نہ کیا جائے۔ آفس نمبر کیا ہے؟ 0321999612۔ اسپیشل ٹرین کی بکنگ کے لیے 3 سے 5 ذمہ داران پر ایک کمیٹی بنانی ہے، مجلس بنانی ہے۔ اس میں فائنانس کے ذمہ دار لازمی شامل ہو کیونکہ رقم کا معاملہ ہے، اور ایک مجلس کا نگران ہوگا۔ ٹرین کی بکنگ کا جو ریلوے کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوگا، جتنے افراد کا اس میں طے کیا جائے اتنے ہی عاشقان رسول کو سفر کرایا جائے۔ طے شدہ سے زائد سفر ہونے کی صورت میں کئی طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کسی خاص ایونٹ پر مثلا محرم شریف، ربیع الاول، ربیع الاخر یعنی 11ویں شریف، رجب شریف، رمضان کریم، ذوالحج کے مدنی مذاکروں کے لیے مخصوص مد میں چندہ جمع کر کے کسی کو سفر کروائیں یا کروانے کی نیت کریں، اس کی تنظیمی طور پر پرمیشن نہیں ہے۔ جس فرد سے جس کیٹیگری کا کرایہ وصول کیا، اے سی، نان اے سی، اکانومی، جو بھی، اس کو اسی کلاس کی بوگی میں سفر کروانا ہے۔ اسپیشل ٹرین کی جو مجلس ہے، روانگی سے قبل سفر کے تمام معاملات مثلا بکنگ، کلیئرنس، ٹائم ٹیبل، نمازوں کے اوقات کے مطابق ٹرین کو رکوانا اور ریلوے کی دیے گئے طریقہ کار کے مطابق کروانا، اس کو چیک کر لیں اور کمی بیشی ہو تو پہلے اس کو مینٹین کر لیں۔ ٹرین کے سفر میں ریلوے پولیس کا تعاون بہت ضروری ہے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اسلام بائی ٹرین کے سفر میں بھی ساتھ ہوں گے، ایک مجلس ہوگی جو اسپیشلی ریلوے پولیس سے تعاون حاصل کرے گی۔ اسپیشل ٹرین مجلس کے ذمہ داران ٹرین کے عملے سے رابطے میں رہیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ٹرین کے عملے سے، اسٹاف سے رابطے میں نہیں رہے گا۔ کوئی بات، کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو یہی مجلس طے کرے گی۔ کسی فرد کا کرایہ کم ہے تو کسی شخصیت سے ہم ادھار لے لیں اور سفر کروا دیں، دعوت اسلامی کے کسی چندے سے کرائیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پاکستان ریلوے کے قانون کے مطابق ٹرین کا مکمل کرایہ روانگی سے کم از کم 2 دن پہلے جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی لازمی پابندی کرنی ہے۔ ٹرین کی روانگی سے قبل بکنگ کرواتے وقت یا سفر سے واپسی پر اخراجات کی کمی کی صورت میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رقم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس مد میں ادائیگی کی جائے گی۔ سفر شروع ہونے سے قبل جو مدنی پھول ہیں، میں کچھ وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ سفر سے پہلے اچھی نیتیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہوں گا، فضول باتوں سے بچوں گا، فضول وقت ضائع نہیں کروں گا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نگران امیر قافلہ کی اطاعت کروں گا، نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کروں گا، اول آخر درود شریف کے ساتھ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھوں گا، راستے میں مسلمانوں کو سلام کرتا رہوں گا، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دوں گا، گناہوں سے بچوں گا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں گا، دوران سفر نمازیں باجماعت پابندی سے ادا کروں گا، حسب موقع انفرادی کوشش کے ذریعے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترغیب دلاؤں گا۔ 12 دینی کام ہیں، قافلوں میں سفر ہے، کورسز کے تعلق سے ہے، کسی کو غوث پاک کا مرید بنانا ہے، مختلف ٹاپکس پر انفرادی کوشش کرتے رہیں۔ دوران سفر ذکر اللہ کا سلسلہ رہے، نعت خوانی کا سلسلہ رہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے، موبائل پر مدنی چینل دکھانے کا سلسلہ رہے۔ عالمی مدنی مرکز جانے والوں میں سے 3 سے 5 رکنی انتظامی مجلس بنا دی جائے۔ یہ مجلس جو ہے
عالمی مدنی مرکز کی جو انتظامی مجلس ہے، وہاں جو ایڈمن کمیٹی ہے، اس سے فزیکلی تمام معاملہ سمجھ لے، رہائش کی جگہ، خیر خائی، کھانے پینے کا معاملہ، اس کی ٹائمنگ، اس کی پلیس، ٹھیک ہے۔ اس کا جو آفیشیل نمبر ہے دارالسنہ عالمی مدنی مرکز کراچی 031326263636۔ ایک نئے اور ایک پرانے دو اسلامی بھائیوں کو رفیق بنانا ہے، 12 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک حلقہ بنانا ہے، اس پر ایک بوگی نگران ہوگا اور ٹرین پر نگران مقرر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوران سفر عالمی مدنی مرکز پہنچ کر بھی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے، جو کہ طے شدہ جدول ہے اس پر عمل ہو۔ سفر شروع ہونے سے قبل حلقوں کے واٹس ایپ گروپ بنا لیے جائیں، جن میں بالخصوص سفر سے متعلق ضروری معلومات شیئر کی جائیں۔ ٹرین پر مقرر نگران کا نام و رابطہ تمام اسلامی بھائیوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ ضرورتاً دوران سفر رابطہ ہو سکے۔ کسی ایک ذمہ دار کا نام و رابطہ نمبر دارالسنہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں دے دیا جائے تاکہ رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔ سفر کے دوران کی چند احتیاطیں بھی سن لیں، سمجھ لیں، عمل بھی کرنا ہے۔ ٹرین چلنے سے پہلے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ ٹرین چل پڑنے کی صورت میں بھاگ کر گاڑی پر چڑھنے سے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ زخمی ہو سکتے ہیں اور شدید حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوران سفر ٹرین کے دروازوں میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا قانوناً جرم ہے اور یہ کسی قسم کے حادثے، زخمی ہونے یا جانی نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کوئی بھی اسلامی بھائی خود سے ٹرین کی زنجیر نہ کھینچے۔ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ٹرین رکوانی بھی پڑے تو فوراً ٹرین نگران سے رابطہ کیا جائے۔ سفر شروع ہوتے ہی تمام عاشقان رسول کو سفر کی دعا پڑھائی جائے، اول آخر دروشی پڑھا کر اچھے نیتیں کروائی جائیں، نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے سفر کیا جائے۔ راستے بھر ذکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو تکلیف نہیں دینی، پھر احتیاط کرنا ہے۔ دوران سفر نماز کا خاص خیال رکھنا ہے، جہاں جہاں ممکن ہے جماعت سے نماز ادا کی جائے، ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد پلیٹ فارم یا ٹرین کے اندر ہی درس کا سلسلہ کیا جائے۔ دوران سفر ٹرین کے عملے یا کسی بھی مسافر سے بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جس سے ہماری پیاری لاڈلی چہیتی تحریک دعوت اسلامی کی نیک نامی پر، پریسٹیج پر کوئی حرف آئے۔ کسی بھی ناواقف شخص سے کوئی چیز لے کر نہ کھانی نہ پینی، اپنے سامان کی خود حفاظت کرنی ہے، نہ سامان دینا ہے نہ کسی سے لینا ہے۔ اپنا سامان بالخصوص موبائل، لیپ ٹاپ، قیمتی چیزیں، اس کی خود حفاظت کریں۔ رات کے وقت بعض لوگ وہ چارج پر لگا کر سو جاتے ہیں تو پھر وہ گم بھی ہو جاتے ہیں، چوری بھی ہو جاتے ہیں۔ سامان کی حفاظت کے لیے سارے سفر میں اگر دو اسلامی بھائی آن ڈیوٹی رہیں تو اس سے بھی سامان کی حفاظت کا سامان رہے گا۔ اسٹیشن سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی احتیاط کی جائے، ناقص غذائیں ہوتی ہیں۔ اگر گھر سے ہی کھانا پانی کچھ لے چلیں جو کراچی تک جانے تک وہ کام دے سکے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ اللہ توفیق دے تو کچھ ضرورت سے زیادہ کھانا بنوا لیں، راستے میں کھلاتے جائیں، ثواب کماتے جائیں۔ عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کی مختلف ایپس کا تعارف بھی کرائیں، ہاتھوں ہاتھ ان کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کروائیں، اس کے فیچر بھی بتائیں، اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیں۔ بالخصوص تفسیر صراط الجنان، مدنی چینل، دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز، پریئر ٹائم وغیرہ۔ عالمی مدنی مرکز میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ دارالسنہ عالمی مدنی مرکز کراچی کے آفیشیل نمبر 031326263636۔ پہلے رابطہ کریں، شرکاء کی حاضری سے اپڈیٹ کریں کہ کتنی تعداد آئی، تاکہ اس کے مطابق آرام کی جگہ جو انتظامیہ ہے آپ کو بتا سکے اور کھانے کے معاملات کو منظم کیا جائے۔ حلقہ نگران سیکھنے سکھانے کے حلقوں، مدنی مذاکروں، بیانات کے اوقات میں اسلامی بھائی کی 100% حاضری کو یقینی بنائیں۔ دیکھیں 2 رفیق 12 پر نگران بنائے گئے تھے نا، یہ سفر سے واپسی گھر پہنچنے تک قائم رہیں گے۔ تو حلقوں کے دوران، کھانے کے حلقوں کے دوران یہ 12 اپنے اسلامی بھائیوں کی خبر گیری کریں۔ اگر کوئی غیر حاضر ہے تو معلوم کر لیں، خدا نخواستہ بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مستشفیٰ سے ان کو دوا وغیرہ لے کر دے دیں۔ اسلامی بھائیوں کا پیش کی ذہن بنائیں کہ خیر خواہی، کھانا سحری افطاری کے لیے دسترخوان لگاتے وقت، کھانا تقسیم ہوتے وقت، پانی کا انتظام کرتے وقت مقامی خادمین کے ساتھ مل کر عاشقان رسول کی خیر خواہی کرنی ہے۔
جس کو اجازت ملے، خام خواہ نہیں بن جانا، ٹھیک ہے، اور کم وقت میں زیادہ منظم انداز سے یہ ترکیب ہو سکے۔ اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلائیں کہ کچھ نہ کچھ خیر خواہی کھانے کی رقم اپنی جیب سے بھی ڈالیں، اور جن کو اللہ توفیق دے 12 دن کے قافلے میں سفر کریں، 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں، 63 دن کے مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسفار کو قبول فرمائے اور توفیق دے اپنے علاقے والوں کو بالکل کراچی لے کے جائیں، مگر وداؤٹ پرمیشن نہیں، اور یہ سفر بھی قبول ہوں، اللہ ہمیں مکہ مدینے کا بھی مسافر بنا دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔